ایک حدیث میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن ہی قرار نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان رہے، خوف میں اور ہراس میں مبتلا رہے۔ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم اس شخص میں ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون؟ یعنی کون ایسا بد نصیب ہے کہ جس کے بارے میں قسم کے ساتھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور اس کی غلط رویوں سے بے خوف نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ اس کو 3 دفعہ فرمایا، اس میں ایمان نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے، حضور نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا کہ جس کی شرارتوں سے اور جس کی ایذا رسائیوں سے، تکلیف دینے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب دیکھو نا، حضور نے فرمایا کہ اس برے جرم کی وجہ سے وہ جنت میں جو ہے کیا داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی اس جرم کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ ان دونوں حدیثوں میں کتنی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں حضور فرما رہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے، دوسری میں فرما رہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہم مسلمانوں کے لیے ان دونوں حدیثوں میں بڑا ہی سبق ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما آمن بی، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ میری جماعت میں سے نہیں، کہ من بات شبعان، کہ جو ایسی حالت میں رات گزارتا ہے کہ پیٹ بھر کے بے فکری کے ساتھ سو گیا، وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، اور اس کے برابر میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ یہ رات بھر خوب پیٹ بھر کے رات بھر یہ بیغم سویا رہا اور اس کے ساتھ میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہا، اور اسے معلوم بھی تھا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کے کھانے پینے کی فکر نہیں کی اور خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا۔ فرمایا وہ نہ مجھ پہ ایمان لایا نہ وہ میری جماعت میں سے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے طرز عمل میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات میں اتنا فاصلہ ہو چکا ہے، اتنی دوری آ گئی ہے کہ کسی ناواقف کو اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ آیا مسلمانوں کے پیغمبر کی یہ تعلیمات بھی ہو سکتی ہے؟ آج ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہیں، ناواقف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب ہم حضور کی تعلیمات کی طرف آئیں گے، حضور کی زندگی کو، سیرت کو پڑھیں گے تو ہر قدم پہ ہماری رہنمائی موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی جماعت سے نکالا ہے، فرمایا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، وہ میرا ہے ہی نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے، یہ مزدور کار ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ اور ہمدرد ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اس کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھتا ہے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ سنیں حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق الجار، پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں، نمبر 1، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کرو۔ نمبر 1، پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، اس کی خبرگیری کرو، نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا اگر وہ انتقال کر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، پڑوسی کا جنازہ پڑھو اور تدفین کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، یعنی اس کے قبر کی تیاری میں، اس کے کفن دفن میں، اس کے جنازے کے پڑھنے میں، اس کو دفنانے میں ساری خدمات سر انجام دو۔ یہاں تو الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے
کہ پورا محلہ جاتا ہے قبر کھودنے کے لیے، جنازے میں بھی جاتے ہیں، پھر تدفین میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوسیوں کا اتنا حق ہے کہ ہمارے سب سے پہلے ہماری پریشانی میں، ہماری تکلیف میں ہمیں پہنچنے والے پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں۔ پڑوسی ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، رشتہ دار تو دور ہوتے ہیں، پڑوسی قریب ہوتے ہیں، اس لیے پڑوسیوں کا حق زیادہ ہے۔ آگے فرمایا اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو قرض ضرور دو، بہانے نہ کرو یا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ مانگے بیچارہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو قرض کی ضرورت ہے، آپ دے دیں۔ قرض حسنہ یہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا خوش کرنے والا عمل ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو قرض دینا اللہ کے بندوں کو قرض دینا ہے۔ فرمایا جو کسی کو قرض دے اور پھر وہ بیچارہ مقروض جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں، اور یہ قرض دار اس کو اپنا قرضہ معاف کر دیتا ہے، قیامت تک روزانہ اس کو اتنا روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ قرضدار اگر اپنا قرض معاف کر دے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور روزانہ اتنی قیمت یہ قرض یہ جو ہے صدقہ کر بھی نہیں سکتا، لیکن اگر 5-10 ہزار روپے اس کے لیے معاف کر دے قیامت تک کے لیے صدقہ کرتا رہنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کتنے نواز رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے، اس سے کوئی گناہ کو برائی ہو جائے، اس پر پردہ ڈالو، اس پر پردہ ڈالو۔ یہ نہ کرو کہ چلو جی اب مجھے تو موقع مل گیا، میں خوب اس کی بستی کروں گا، خوب اس کی تذلیل کروں گا۔ نہیں، پڑوسی اس بات کا حقدار ہے، اس کی برائی پر تم کیا کرو؟ پردہ ڈالو۔ اور فرمایا اگر اسے کوئی نعمت ملے، اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اس کو جا کے مبارکباد دو، حسد کی آگ میں نہ جلو، اسے جلو مت کہ یار اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، جاؤ اور اس کو اس نعمت پر مبارکباد دو۔ اور یہ بھی اللہ سے 100% امید ہے، اگر کسی نعمت پر ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑوسی کو مبارکباد دے، اللہ کی رحمت سے یہ بات دور نہیں، اللہ وہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما سکتے۔ اور فرمایا اگر اس سے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی مالی نقصان ہو جائے اس کا یا کوئی جانی نقصان ہو جائے، اس کے ساتھ جا کر تعزیت کرو، اس کے غم میں شریک ہو، اس کو تسلی دو۔ دیکھو کسی کو غم کے اندر، مصیبت پریشانی کے اندر تسلی دینے سے، 2-4 میٹھے بول لینے سے اس کا غم دور تو نہیں ہو جائے گا، لیکن تھوڑا ہلکا تو ہو جائے گا، تھوڑی سی تو اس کو تسلی ہو جائے گی۔ اور فرمایا اپنی عمارت کو، اپنے گھر کو اس کے گھر سے بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، یعنی اتنی بلند اپنی دیواریں مت بناؤ کہ پڑوسی بیچارے کے گھر کی ہوا بھی بند ہو جائے یا دھوپ وغیرہ کا انتظام بھی بیچارہ اس سے وہ محروم ہو جائے، اس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے گھر میں، یہ آخری بات بڑی عجیب و غریب بات ہے، فرمایا تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے، کوئی اچھی چیز پکے، تو اس کی کوشش کرو کہ اس ہانڈی کی، اس چیز کی خوشبو پڑوسی تک نہ جائے اور نہ اس کے بچوں تک جائے کہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اور اگر ہو سکے، اگر ہو سکے تو اس پکی ہوئی چیز میں سے کچھ تھوڑا سا پڑوسی کے گھر بھی بھیج دو، یعنی اس بات کی کوشش کرو کوئی اچھی چیز پکے، یا تو اس کی خوشبو کو اتنی کنٹرول کرو کہ پڑوسی کے گھر تک اس کی خوشبو نہ جائے، اس کے بچے وہ خوشبو محسوس نہ کریں، وگرنہ ان کی دل آزاری ہوگی۔ اور اگر اس خوشبو کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، اور نہیں بھی کر سکتے ہو، یقیناً خوشبو کو کون بھائی کنٹرول کر سکتا ہے، مشکل ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں سے پڑوسی کے گھر بھیج دو، اس کا دل خوش ہو جائے گا اور اس کی دل آزاری تمہاری اس اچھی چیز پکنے کی وجہ سے اس کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ یہ سارے حقوق، یہ جتنی باتیں حدیث میں بیان ہوئی، ان ساری باتوں کے میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، اور یہ ساری باتیں میں اور آپ کے لیے ہیں۔ اب ان باتوں کو ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، اب ہم اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان باتوں میں کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔